الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جس آیت اور حدیث کا تذکرہ کیا، ان میں ایثار کا درس دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ ایثار کہتے ہیں کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، یعنی اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد پر قربان کر دینے کا نام ایثار ہے۔ یہ ایک بہت اعلیٰ صفت ہے اور تمام اوصاف حمیدہ کی اصل یہی ہے: ہمدردی، عفو درگزر، صبر و تحمل، سخاوت، شجاعت، عدل و انصاف، سب کے پیچھے ایثار کا ہی وصف کار فرما ہوتا ہے۔ یعنی یہ وصف بنیاد ہے۔ حقیقی معنی میں عظیم وہ شخص ہے جو ایثار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایثار کا وصف ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہو، تعاون کرو، مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کا حکم دیا کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، کس میں؟ نیکی میں، اور اسی طرح تقوی میں، اور اسی طرح یہ فرمایا کہ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، مدد کرو، اور ظلم اور گناہ میں تعاون نہ کرو، اس سے بچو اور اللہ سے ڈرو، اور آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی سے مراد ایک بھائی دوسرے بھائی کا
غمخوار ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایثار کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کریں، ہمدردی کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بناؤ، یعنی نشست و برخاست اچھی ہو اور تعلقات اچھے ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے، یعنی حدود اللہ کی رعایت کرو اور تعلقات کو مضبوط کرو، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے ہیں ان کی تعمیل کرو، ان کی تکمیل کرو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا، اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا۔ اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بھائی سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے، یعنی اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور اس کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ اور آگے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ ضرورت پوری کرے گا۔ اور اس طرح آگے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو اس کا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت سے دور کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی بھائی کسی بھائی سے مصیبت دور کرے تو اس کا صلہ اس کو یہ ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ آگے یہ فرمایا کہ جو بھائی اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی کرے، یعنی کسی کے متعلق کوئی راز معلوم ہو تو اس کو پردے میں رکھے، کسی کو نہ بتائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کے راز چھپائیں گے۔ تو اس حدیث میں ہمدردی ہی ہمدردی کو بیان کیا گیا ہے اور ایثار ہی ایثار کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص دوسرے شخص کے لیے یہ کرے گا تو اس کو یہ صلہ ملے گا۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی سے مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے مصیبت دور کریں گے۔ جو شخص مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں داخل کر کے بتایا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ عمارت کے بعض حصے بعض میں داخل ہوتے ہیں،
جس کی وجہ سے اس عمارت کو تقویت، مضبوطی ملتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کے اشارے سے بتایا، یعنی دونوں ہاتھ کے انگلیوں کو درمیان میں داخل کیا کہ مسلمان بھائی اس طرح ہیں، چاروں طرف سے دیواریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں، پھر یہ دیواریں چھت کو سہارا دے رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اہل ایمان خواہ مختلف علاقوں اور قبائل سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ ایسی ہی ہیں جیسے ایک عمارت ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ مسلمان کی مثال ایک فرد کی طرح ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان بندے ایک فرد واحد کی طرح ہیں۔ اگر آدمی کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھنے لگ جاتا ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے جو کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندے ایک فرد واحد کی طرح ہیں، یعنی تمام مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں۔ اگر آدمی کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہے تو گویا کہ سارے مسلمان تکلیف میں ہیں، ایک مسلمان غم میں ہے تو سارے مسلمان غم میں ہیں، ایک مسلمان پریشان ہے تو تمام پریشان ہیں۔ تو اس حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ہمدرد ہیں۔ ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ اسی طرح ایمان کا معیار کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایثار اور ہمدردی کی کتنی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ایثار و ہمدردی سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ ان کو یہ خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلی بار پھل آئے تو وہ کھائے۔ ان کی بیوی صفیہ نے 1 درہم کا انار منگایا۔ جب انگور آ گیا تو ایک سائل نے سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اعطوہ ایاہ، یہ انار اس کو دے دو۔ پھر ان کی بیوی نے 1 اور درہم کا انار منگوایا۔ پھر وہی سائل آ گیا اور اس نے اسی کا سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعطوہ ایاہ، یہ انار بھی اس کو دے دو۔ پھر ان کی بیوی نے کہا واللہ لئن عدت لا تصیب منی خیرا، اللہ کی قسم اب اگر دوبارہ آئے تو مجھ سے خیر کی توقع نہ رکھنا۔ چنانچہ آپ کی بیوی نے تیسرا انار منگوایا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک انار کھانے کے لیے 3 مرتبہ منگوایا گیا، پھر جا کے حضرت عبداللہ بن عمر نے تیسری مرتبہ وہ انگور کھایا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہے ایثار اور ہمدردی کا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کا شوق ظاہر کیا، چنانچہ میں نے ان کے لیے مچھلی خرید لایا اور بھون کر ان کے سامنے رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک سائل آ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی جیسی تھی ویسے ہی اٹھا کر اسے دے دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے مچھلی سے ذرا برابر بھی نہیں کھایا۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم سائل کو اس مچھلی کی قیمت دے دیتے ہیں جو کہ سائل کے لیے بہتر بھی ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔
تو ایثار اور ہمدردی دیکھیں کہ مچھلی کا شوق تھا، منگوایا، تیار ہوا، بھون کر سامنے بھی آ گئی، مگر ایک سائل آتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مچھلی کو دے دیتے ہیں اور ایثار کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ان کا کھانا اکثر غریب لوگ ہی کھایا کرتے تھے اور یہ بھوکے رہ جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا۔ ان کی بیوی نے ان کے لیے کھجور کا شربت تیار کیا۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو وہ ان کو یہ شربت پلا دیتی۔ حضرت ابو بکر بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے جب ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ہوتا۔ تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کو زیادہ تر غریب کھاتے تھے، اور جب بھی بیٹھتے تھے تو یتیموں کو اور غریبوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ ایثار اور ہمدردی اس درجے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا تو انہوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے کہا افطار کس چیز سے کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکرا کا گوشت بھجوا دیا۔ تو دیکھیں افطار اسی روٹی سے کرنی ہے اور روزہ بھی ہے اور گھر میں اور کچھ بھی نہیں، مگر ایثار اور ہمدردی اتنی۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پاس درہموں سے بھرا ہوا تھیلا بھیجا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، لانے والوں نے بتایا کہ یہ درہم ہے، تو حیران ہو کے تعجب کرنے لگی اور فرمایا ارے کھجوروں کی طرح تھیلے میں درہم؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ درہم دیے تھے، پھر انہوں نے وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ ایثار اور ہمدردی اتنی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس شہر بصرہ کے چند علماء آئے۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ان جیسے بن جائے۔ انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے ایک غریب بھتیجے سے کر دیا ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ اپنی بیٹی کی رخصتی کا انتظام کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان علماء کو اپنے گھر لے گئے اور ایک صندوق کھول کر اس میں سے درہموں کی 6 تھیلیاں نکالیں اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ ٹھہرو، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں کہ ہم ایک شخص کی عبادت میں خلل ڈالیں، لہذا مجھے بھی ساتھ لیتے چلو تاکہ ہم سب اس کی بیٹی کی رخصتی میں اس کی مدد کریں۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایثار اور ہمدردی کتنا زیادہ ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ان واقعات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایثار اور ہمدردی کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ایثار اور ہمدردی میں آگے سے آگے بڑھیں۔ ان کی زندگی تو اعلیٰ قسم کی زندگی، ان کی شان تو یہ شان ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ترغیب ملے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔